میرا دل خوف سے پھٹنے لگا۔ وہ انکل کے قدموں میں بیٹھ گئی، ان کے پیر سہلانے لگی۔ انکل نیند میں کسمسانے لگے۔ اس نے آہستہ سے اپنے منہ سے بال ہٹا دیے۔ انکل شہزاد نے ساری زندگی اس کے بھیانک چہرے کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ کہیں زیادہ مکروہ تھی۔ اچانک اس کی سرخ آنکھیں مجھ سے ٹکرائیں، میں ڈر سے کانپ رہا تھا۔ وہ مسکرانے لگی، پھر مجھ پر نظریں جمائے ہوئے اس نے اپنی کالی سیاہ زبان نکالی اور انکل کے قدموں پر رکھ دی۔ تھکن سے میرا برا حال تھا۔ پورے 2.5 گھنٹے گروسری اسٹور میں گزار کر سامان سے لدے ہوئے تھیلے اٹھا کر جب میں گھر میں داخل ہوا، میرے منہ سے جیسے کڑواہٹ پھول گئی ہو۔ باہر سورج آگ برسا رہا تھا، مگر ٹھنڈے ٹھنڈے لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز انکل شہزاد انتہائی آرام اور انہماک سے اخبار کا مطالعہ فرما رہے تھے۔ میری آہٹ محسوس کر کے انہوں نے اخبار کے پیچھے سے اپنا چہرہ نمودار کیا اور بڑی ہی وائڈ اسمائل دی۔ میں نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے ان کو سلام کیا، جس کا جواب دیتے ہی انہوں نے دوبارہ اخبار اپنے روبرو چہرے کے آگے کر لیا۔ ارے کاشف، آ گئے بیٹا؟ زہرا خالہ کچن سے چائے کا کپ لے کر برآمد ہوئیں، جو انہوں نے انکل کے سامنے رکھ دیا۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے بھی چائے لے کر آتی ہوں۔ ارے نہیں خالہ، میں اس سڑی ہوئی گرمی میں چائے کے نام سے ہی گھبرا گیا۔ میں بس چلتا ہوں، آپ یہ سودا چیک کر لیں۔ میں نے رسید انہیں تھما دی۔ اچھا۔ زہرا خالہ نے رسید تھام لی۔ میں تو کہہ رہی تھی کہ ایک کپ چائے ہی پی لیتے۔ پھر وہ جیسے چونک کر بولی، ارے کاشف بیٹا، صبح جب تم باہر نکل گئے تو مجھے خیال آیا کہ بجلی کا بل تو کب سے آیا رکھا ہے، اب گھر جاتے ہوئے اسے جمع کروا دو گے؟ وہ مجھے ملتجی نظروں سے دیکھ کر بولی، کوئی بات نہیں خالہ، آپ بل لا کر دیں، میں ابھی جمع کروا دیتا ہوں۔ جب تک خالہ اندر سے بل اور پیسے لا کر باہر آئیں، اخبار کے پیچھے پوشیدہ انکل شہزاد کو دیکھ کر خون کے گھونٹ پیتا رہا۔ آپ تمام انجان لوگ تو مجھ کو سخت بدلحاظ اور کام چور سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک ذرا سی گروسری لانے پر آپے سے باہر ہو جاتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، اصل وجہ کچھ اور ہے، اور سالہ سال سے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہوتا ہے میری جاں ہوتا ہے کچھ۔ تو جناب، یہ گروسری، یہ بل، یہ پولٹری، یہ کوئی آج کل کا یا چند مہینوں کی بات نہیں ہے، بلکہ برسوں پرانی کہانی ہے۔ زہرا خالہ میری امی کی کزن ہوتی ہیں، ان میں اور میری امی میں بڑی گہری دوستی ہے، ان کے بچپن سے۔ ان کی اور میری امی کی شادیاں بھی تقریباً آگے پیچھے ہی ہوئی تھیں۔ امی بتاتی ہیں زہرا خالہ اپنی نوجوانی میں بالکل بھی کوئی خوبصورت خاتون نہ تھیں، بالکل عام سی خاتون ہوا کرتی تھی، سانولی سلونی، دبلی پتلی۔ نہ جانے کس طرح ان کا جیک پاٹ نکل آیا۔ اس وقت تو ان کا ایسا ہی لگتا ہے کہ ان کے لیے انکل شہزاد کا رشتہ آ گیا۔ انکل شہزاد فارسٹ آفیسر تھے اور بلا شبہ بے حد ہینڈسم تھے۔ کسی حسین عورت کی شادی اگر کسی گئے گزرے سے ہو جائے تو اچھی نبھ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی عام سی عورت کسی خوبصورت مرد کے پلے بن جائے تو بس جی، ساری زندگی خطرے کی گھنٹی عورت کو اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوتی ہے۔ اور انکل شہزاد تو وجاہت کی سب سے اونچی سیڑھی پر کھڑے تھے، پھر خاندانی اور پڑھے لکھے۔ زہرا خالہ تو ان کی پجارن ہی بن گئیں۔ جانے انکل شہزاد اس شازی پر راضی کیسے ہو گئے؟ حالانکہ اس وقت کئی لڑکیاں دل ہی دل میں ان کی طلبگار تھیں، بس ان کے ایک اشارے کی دیر تھی۔ مگر انکل شہزاد کی اماں تو سیدھا ان کا رشتہ زہرا خالہ کے لیے لے گئی تھی۔ میری امی کو تو ساری زندگی شک رہا کہ شہزاد انکل کی اماں جان نے جان بوجھ کر ایک سے بڑھ کر ایک حور شمائل لڑکی چھوڑ کر زہرا خالہ کا انتخاب کیا، اور تھوڑے سے فرق کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ کون سے فرق کے ساتھ؟ ٹھہریں، میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں۔
آج سے کوئی 25-26 سال پہلے انکل شہزاد کی شادی زہرا خالہ سے قرار پا گئی۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ خاصی بے جوڑ شادی تھی۔ ٹھیک ٹھاک سانوری، بے حد دبلی پتلی عام سی زہرا خالہ اور بے حد خوبرو اسمارٹ انکل شہزاد وہ فارسٹ آفیسر تھے، مگر جب وہ اپنی اوپن جیپ میں جنگلات کے دورے پر آتے جاتے تو بالکل ہیرو لگا کرتے تھے، اور وہ بھی ہالی ووڈ کے۔ شہزاد انکل نے اپنی بے جوڑ شادی پر دل میلا نہیں کیا۔ ان کے پاس دل بہلانے کا بہت سامان موجود تھا۔ ان کے کئی افیئرز پورے خاندان کے علم میں تھے۔ وہ زیادہ تر تو گھر سے باہر رہتے تھے۔ رفتہ رفتہ دوروں میں اور اضافہ ہوتا گیا اور انہوں نے جسے گھر آنا چھوڑ ہی دیا۔ چند سالوں میں ان کے ہاں 2 بیٹیاں بھی ہو گئیں، ایمن اور سمن، مگر بچیوں کی پیدائش نے بھی ان کے معمولات میں کوئی فرق نہیں ڈالا۔ میں اور ان کی بڑی بیٹی ایمن تقریباً ہم عمر تھے۔ اس وقت ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ میں اور امی اکثر زہرا خالہ کی طرف چلے جاتے تھے۔ شہزاد انکل تو کبھی گھر میں ہوتے ہی نہیں تھے۔ ان کی اماں اس وقت حیات تھیں۔ اپنے ہاتھوں سے جان بوجھ کر کرائی گئی اس شادی کا سارا الزام وہ انتہائی ڈھٹائی سے زہرا خالہ پر ڈالا کرتی تھی، اور انکل شہزاد کی گھر سے لا تعلق رہنے کی وجہ زہرا خالہ کی کم صورتی کو ٹھہراتی تھی۔ کبھی کبھی الزامات کا رخ صرف 2 بیٹیوں کی طرف مڑ جاتا، جیسے بیٹا نہ ہو سکنے کی گنہگار صرف زہرا خالہ ہوں۔ زہرا خالہ بیچاری اپنی ناکردہ گناہوں پر شرمندہ رہا کرتی اور چپکے چپکے آنسو بہاتی تھی۔ کبھی کبھار جب انکل شہزاد شاید منہ کا مزہ بدلنے کو گھر تشریف لاتے تو زہرا خالہ کو ایک کنیز سے زیادہ حیثیت کبھی نہ دیتے۔ ان کا کام صرف کھانا رکھنے، کپڑے دھونے اور استری کرنے کا رہ جاتا تھا، مگر زہرا خالہ اس پر بھی لاکھ لاکھ شکر بجا لاتی کہ کم از کم ان کے اپالو ان کی نظروں کے سامنے تو ہیں، اور دیوتا کی تو صرف پوجا کی جاتی ہے، شکایت نہیں۔ بہرحال وقت آگے بڑھا اور انکل شہزاد کی بے اتنائی اور لا تعلقی باقاعدہ ناپسندیدگی میں بدلنے لگی۔ زہرا خالہ کے پاس بیانگ دہل انکل شہزاد کی دوسری شادی کا اعلان کرنے لگی تھی۔ ہائے میرا بچہ گھر کی شکل بھول گیا، وہ ہر آنے جانے والے کے سامنے دہراتی۔ وہ بھی کیا کرے جب ایسی منحوس صورت عورت گھر میں موجود ہو۔ سیاہ رات بن کر چھا گئی میرے چاند جیسے بیٹے کی زندگی پر۔ نہ جانے ساسوں میں یہ کون سی حس پائی جاتی ہے، سارے زمانے سے چھان پھٹک کر جس دلہن کو لے کر آتی ہیں، چند دنوں میں ہی اس میں سارے زمانے کی برائیاں ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ خیر یہ تو انکل شہزاد کی اماں کے خیالات تھے۔ نہ جانے کس طرح اپنی بے لگام زبان اور اپنی بہو کے دل کو چھلنی کر دینے کے حساب کتاب انہوں نے خدا کے سامنے چکائے ہوں گے۔ شکر ہے وہ ایک اور بوجھ اپنے ساتھ جانے میں کامیاب نہ ہو سکیں، یعنی انکل شہزاد کی دوسری شادی کروانے کا بوجھ۔ حالانکہ انہوں نے کم ہاتھ پیر نہیں مارے تھے، مگر انکل شہزاد کے نصیب میں کوئی باضابطہ دوسری شادی لکھی ہی نہیں گئی تھی۔ لیکن ان کے نصیب میں کچھ عجیب و غریب اتفاقات ضرور درج تھے، بے حد پر اسرار، بہت ہولناک۔ ہوا کچھ یوں کہ کدھر گھر کی شکل ہی نہ دیکھتے تھے، اور کہاں وہ ایسے گھر لوٹے کہ پھر گھر سے ایک قدم باہر نکالنا چھوڑ دیا۔ کیسی آوارگی، کیسی تفریح، یہاں تک کہ کیسی نوکری، سب چھوڑ چھاڑ دیا، صرف ہر وقت زہرا خالہ کو آوازیں لگاتے، بس تم ہر وقت میرے پاس رہا کرو، وہ التجا کرتے۔ زہرا خالہ کی ساس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ کل موہی نے ضرور کوئی جادو ٹونا کروایا ہے، ان کو پکا یقین تھا، مگر معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ انکل شہزاد نے درحقیقت نوکری ووکری سب چھوڑ دی، کہیں بھی آنا جانا ترک کر دیا، گھر کے سب سے اندرونی کمرے میں خوف زدہ بیٹھے رہتے، صرف اس وقت تھوڑے مطمئن نظر آتے جب زہرا خالہ ان کے پاس ہوتی۔ یہ صورتحال پورے خاندان والوں کے لیے تشویش کا باعث بن رہی تھی۔ سب کی بار بار پوچھنے پر انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔
پچھلے دنوں جب میرا تبادلہ ایک دور دراز علاقے میں ہوا تھا تو وہاں سے میرے ساتھ بھیانک واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں ایک شام کسی سنسان جگہ سے گزر رہا تھا کہ میری جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ میں نے اسے اسٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اسٹارٹ ہو کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں جیپ سے باہر نکلا اور کسی مدد کی تلاش میں پیدل چلنے لگا۔ شام کا اجالا رات کے اندھیرے میں بدل رہا تھا۔ میں جانے کہاں نکل آیا تھا۔ چلتے چلتے ایک عجیب احساس ہونے لگا، جیسے میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے غور کیا تو مجھے باقاعدہ کسی کے لباس کی سرسراہٹ محسوس ہونے لگی۔ جب میں رکتا تھا تو آواز بھی رک جاتی۔ میں گھبرا کر واپس مڑ گیا، تیز تیز قدم اٹھا کر جیپ کے قریب پہنچ گیا۔ تیز چلنے سے میں ہانپ گیا تھا مگر میرے ساتھ چلنے والی مخلوق بھی ایسی آوازیں نکال رہی تھی جیسے میرے پیچھے بھاگ کر وہ بھی تھک گئی ہے۔ شکر ہے کہ جیپ فوراً اسٹارٹ ہو گئی۔ میں آندھی طوفان کی طرح گاڑی بھگاتا گھر آ گیا۔ مجھے رہنے کے لیے جو گھر دیا گیا تھا وہ بہت ہی پرانا تھا۔ اس میں کمرے تو بے شمار تھے مگر وہ بہت خستہ حال تھا۔ میرا ملازم وہیں کا رہنے والا تھا۔ وہ میرے لیے کھانا بنا دیتا تھا اور صفائی وغیرہ کیا کرتا تھا۔ میرے رہنے کے لیے اس نے 2 کمرے صاف کر دیے تھے، باقی گھر کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا تھا۔ گھر کے 3 اطراف بہت بڑا لان تھا جو بالکل اجاڑ تھا۔ اس میں صرف بے تحاشا بڑھی ہوئی جھاڑیاں لگی ہوئی تھی۔ کئی درخت بھی لگے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر اندازہ ہو سکتا تھا کہ بہت قدیم ہیں۔ جب میں سونے لیٹا تو وہ پراسرار واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ویسے تو ڈر اور خوف سے میرا بالکل واسطہ نہیں تھا مگر ایک عجیب کیفیت مجھے مسلسل محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی میرے آس پاس موجود ہے، کوئی انجانی چیز۔ میرا ملازم میرے برابر کمرے میں سو رہا تھا۔ میں نے سوچا اس کو آواز دوں کہ میرے کمرے میں نیچے اپنا بستر لگا لے، مگر مجھے شرم محسوس ہونے لگی کہ وہ کیا سوچے گا کہ صاحب ڈر رہے ہیں۔ نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی اور نہ جانے کس طرح آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ایک عجیب بو پھیلی ہوئی تھی، بہت ناگوار۔ میں گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اچانک میرے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی، ایک چرچراہٹ، جیسے کوئی جھولا جھول رہا ہو اور جھولا بری طرح زنگ آلود ہو۔ آواز رفتہ رفتہ تیز ہو رہی تھی، اتنی تیز کہ کمرے میں دھمک ہونے لگی۔ اسی طرح وہ بدبو بھی تیز ہو رہی تھی، جیسے کچھ جل رہا ہو۔ مجھے یاد آیا یہ بدبو تو شام میں بھی محسوس ہوئی تھی جب میری جیپ بند ہو گئی تھی۔ میں ڈر سے کانپنے لگا کہ اچانک لائٹ بند ہو گئی، کمرے میں خوب اندھیرا ہو گیا۔ شفیق، میں نے ملازم کو آواز دینے کی کوشش کی مگر میری آواز کمرے میں ہی گونج کر رہ گئی۔ ہمت کر کے میں بستر سے نکلا، ٹٹول کر کھڑکی تک پہنچ گیا۔ ڈرتے ڈرتے پردہ سرکایا اور میرا دل خوف سے پھٹنے والا ہو گیا۔ سامنے اجاڑ بیابان لون میں اس آدھی رات کو مکمل اندھیرے میں ڈوبے اس پراسرار گھر میں چاند کی مدھم روشنی میں وہ جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی، لمبا سفید لباس پہنے، اپنے سارے لمبے بال آگے اپنے چہرے پر ڈالے، سر جھکائے وہ لمبے لمبے جھولے لے رہی تھی۔ میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھے میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ پردہ واپس کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ اچانک جھولا رک گیا مگر تیز چرچراہٹ کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ جھولے پر بیٹھی ہوئی عورت نے اپنا جھکا ہوا سر آہستہ آہستہ اوپر کرنا شروع کیا، جیسے کوئی سلو موشن کا سین چل رہا ہو۔ پھر اس کے بالوں کی اوٹ میں سے اس کی آنکھیں، سرخ خوفناک آنکھیں مجھ پر جم گئیں۔ اس کے سیاہ چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی، وارننگ دیتی ہوئی مسکراہٹ، چیلنج دیتی ہوئی مسکراہٹ۔ شاید میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے اپنا سامان الٹا سیدھا پیک کر لیا۔ شفیق میرے اس اچانک فیصلے پر حیران رہ گیا۔
آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی صاحب، ادھر کوئی آسیب واسیب نہیں ہے، میں نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ وہ اس لیے کہ بھوت اور چڑیلے رات کے ہم سفر ہوتے ہیں اور تم رات کو گدھے اور گھوڑے بیچ کر سو رہے ہوتے ہو، میں نے تلخی سے کہا۔ پوری رات ایک چڑیل لان میں پکنک مناتی رہی، جھولے جھولتی رہی، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ چڑیل جھولا؟ کون سا جھولا صاحب؟ باہر تو کوئی جھولا نہیں۔ شفیق حیران رہ گیا۔ اچھا کوئی جھولا نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ میں اس کو بازو سے گھسیٹ کر کھڑکی کے پاس لے آیا اور پردہ سرکا دیا، اور مجھ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ لان دور تک بالکل خالی پڑا تھا، وہاں کوئی جھولا نہیں تھا۔ دیکھا صاحب، شفیق نے فاتحانہ انداز میں کہا، ضرور آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، مگر مجھے 100% یقین تھا کہ میرے ساتھ پیش آنے والے واقعات وہم نہیں ہیں۔ میں نے شفیق کی ایک نہ سنی اور واپس کے لیے نکل گیا۔ حالانکہ سورج کی تیز روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی، مگر میرا ڈر دور ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ بار بار وہ سفید لباس والی مخلوق اور وہ جھولا آنکھوں کے آگے آ رہا تھا، اور وہ منظر جب وہ عورت آہستہ آہستہ سر اٹھا رہی تھی، اس کا بھیانک چہرہ مجھے بار بار یاد آ رہا تھا، اور جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ صبح میں جلدی میں ریڈیٹر میں پانی ڈالنا بھول گیا تھا۔ مجھے خیال آیا، میں نے تو صبح جلدی کی وجہ سے ایک کپ چائے بھی نہیں پی تھی۔ میں جیپ سے باہر نکل آیا، شاید کوئی مدد مل جائے۔ ارے یہ تو وہی جگہ ہے۔ تھوڑی دور چل کر مجھے یاد آ گیا جہاں میں کل بھٹک گیا تھا۔ مجھے ایک دم ڈر لگنے لگا۔ میں جلدی سے بھاگ کر جیپ میں آ کر بیٹھ گیا، پھر سے اسے اسٹارٹ کی اور وہ اسٹارٹ ہو گئی، مگر اچانک گاڑی میں ایک تیز بو پھیل گئی، کچھ جلنے کی بدبو۔ اس بو کو اب میں پہچاننے لگا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بری طرح تیز ہو گئی۔ وہ میرے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی، اس طرح لمبے سفید لبادے میں، بال آگے چہرے پر ڈالے۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ زور زور سے چیخنے لگا۔ ڈرو نہیں، میں تم کو کچھ نہیں کہوں گی، اس کی منمناتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں تم پر عاشق ہو گئی ہوں جب سے تم کو دیکھا ہے۔ مگر میں کیسے نہ ڈرتا، اس کی آواز بھی اس کی صورت کی طرح بہت ڈراؤنی تھی۔ دیکھو تم میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تم سے ڈر کر ہی واپس جا رہا ہوں، خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ میں رونے والا ہو گیا۔ پیچھا تو میں اب کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی خوفناک مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کی آنکھیں غصے میں بھر گئیں۔ میں تم کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی۔ نہ جانے کیسے میں نے گھر تک کا سفر طے کیا، وہ اسی طرح میرے برابر بیٹھی رہی۔ گھر پہنچ کر وہ ایک دم غائب ہو گئی۔ میں نے کچھ سکون محسوس کیا، مگر وہ تو وہیں تھی میرے ساتھ، صرف وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی، مگر جیسے ہی میں اکیلا ہوتا وہ آ جاتی، مسکراتے ہوئے، بلا وجہ قہقہے لگاتے ہوئے۔ وہ ایک پل کو میری جان نہیں چھوڑتی تھی۔ جب میں واش روم جاتا تو باہر دروازے سے لگ کر کھڑی ہوتی، وہ میرے سوا کسی کو نظر نہ آتی اور نہ اس کی آواز کسی کو سنائی دیتی تھی۔ آرام سے کمرے کے کسی کونے میں موجود اپنے بالوں کی اوٹ سے مجھے دیکھتی رہتی تھی، اور کبھی کبھی تو رات کو میری آنکھ کھلتی تو چھت سے الٹی لٹکی میرے اوپر جھکی ہوتی تھی۔ اس نے مجھے اتنا خوفزدہ کر دیا کہ ڈر سے میرا دل بے حد کمزور ہو گیا۔ صرف اس وقت وہ چلی جاتی جب میری بیوی میرے ساتھ ہوتی تھی۔ رقابت کی آگ اس چڑیل سے بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی۔ انکل شہزاد نے یہ سارا قصہ تفصیل سے اور ڈر سے کانپتے ہوئے سنا دیا تھا۔ قسمت کے کھیل کتنے نرالے ہوتے ہیں۔ ساری زندگی حسین خواتین سے دل لگی کرنے والے انکل شہزاد ایک سچی عاشق کے ہاتھوں دل کے مریض بن گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ جو عاشق ایک چڑیل تھی، ایک عرصے تک جس بیوی کے سائے سے بچتے تھے، اچانک اس کے آنچل میں پناہ مانگنے لگے۔ خیر نہ جانے یہ عجیب پراسرار کھیل کب تک چلتا رہا۔ انکل نے نوکری چھوڑ دی، کہیں آنا جانا بالکل ترک کر دیا۔ پیلا زرد چہرہ لیے گھر کے کسی کونے میں اکڑو بیٹھے تھر تھر کانپتے رہتے۔ پرانے زمانے کی چند خوبصورت روایتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گھر زیادہ تر ذاتی ہوا کرتے تھے۔ شکر ہوا کہ انکل شہزاد کا گھر بھی ان کے ابا کا بنایا ہوا تھا۔
جب انکل کی نوکری چھوٹ گئی یا انہوں نے چھوڑ دی تو چند دنوں بعد گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ آخر ان کی اماں جان نے کچھ اضافے کروا کر اوپر کی منزل کرائے پر اٹھا دی۔ جیسے تیسے گزارا ہونے لگا۔ زہرا خالہ کی نہ تو اتنی تعلیم تھی نہ ہی اتنا اعتماد کہ کہیں نوکری کر لیتی۔ اوپر سے دونوں بچیاں بھی گھر کے اتنے عجیب اور گھٹے ہوئے ماحول کی وجہ سے اتنی کم ہمت اور کم اعتماد نکلیں کہ ٹھیک سے بات تک نہیں کر پاتی تھیں۔ ڈھیر سارے سال گزر گئے۔ انکل شہزاد کی اماں آخر کار دنیا چھوڑ گئیں۔ بچیاں بڑی ہو گئیں۔ شہزاد انکل کے اوپر عاشق مخلوق کا عشق لا حاصل بھی آخر مدھم ہو گیا۔ اب وہ ہر وقت ان کے پاس نہیں ہوتی تھی بلکہ کبھی کبھار اپنے محبوب کے درشن کرنے تشریف لایا کرتی تھی۔ خیر یہ ساری رام کتھا تو وہ ہے جو میں اپنے بچپن سے سنتا چلا آیا، مگر اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ نہ تو مجھے کسی چڑیل پر یقین تھا نہ انکل شہزاد کے اس پروپیگنڈے پر کہ وہ اس قدر لاچار اور کمزور ہو چکے ہیں کہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے، نہ تو نوکری نہ ہی کوئی گھر کے کام۔ میں نے سالوں سے ان کو گھر میں موجود اخبار اور کتابوں کا مطالعہ ہی فرماتے دیکھا تھا۔ رات کو ٹی وی کے آگے براجمان ہو جاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی حالت برسوں بہت بری رہی ہے، مگر اب تو وہ بالکل صحت مند لگتے تھے، پراعتماد۔ ان کا کہنا تھا کہ شدید خوف زدہ رہ کر ان کے اعصاب جواب دے چکے ہیں اور وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ میں برسوں سے ان کے گھر کی ہر ڈیوٹی دیتا آ رہا ہوں۔ ان کے گھر کا ہر چھوٹا بڑا کام میری ذمہ داری بنا دیا گیا ہے۔ خیر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ان کے بیٹے جیسا ہی ہوں، مگر انکل شہزاد اور ان کا کبھی کوئی کام نہ کرنا محض ایک ڈھکوسلا ہے۔ وہ اپنی ہڈ حرامی کو اس ڈرامے میں چھپاتے آئے ہیں۔ مجھے پکا یقین ہے ہو سکتا ہے برسوں پہلے کوئی بالکل ہلکا پھلکا واقعہ پیش آ گیا ہو، جیسے کہ اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آ جاتا ہے، مگر اتنے سالوں تک مسلسل اسی کیفیت میں رہنا ناممکن۔ ہیلو کاشف بھائی، سمن کی سخت گھبرائی ہوئی آواز سے میں بھی گھبرا گیا۔ ہاں سمن، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ وہ کاشف بھائی، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ابو نے کہا ہے آپ کو کہوں ڈاکٹر کو لے آئیں۔ میں زہرا خالہ کی طبیعت کا سن کر خود بھی پریشان ہو گیا تھا، مگر ابو کا نام سن کر بری طرح تپ گیا۔ تو موصوف ڈاکٹر کو بھی بلانے کی زحمت نہیں کریں گے؟ مفت کا نوکر جو ملا ہوا ہوں۔ خیر خود پر کنٹرول کر کے سمن کو تسلی دی۔ رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ اپنے دوست اور پڑوسی ڈاکٹر نعمان کو نیند سے اٹھا کر خالہ کے گھر لے گیا۔ شکر ہے خطرے کی بات نہیں تھی، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے ایسے شوہر کے ساتھ زندگی گزار کر بلڈ پریشر تو ہائی ہونا ہی تھا۔ آج پتہ نہیں کیوں انکل پر ہمیشہ سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ بیچاری خالہ کتنی کمزور ہو گئی تھی، اور ایمن اور سمن تو ڈری سہمی زرد رنگت والی لڑکیاں، ان میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ بیمار ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، سر پر باپ کے موجود ہوتے ہوئے۔ کیا عمر ہوگی اس وقت انکل کی؟ میں نے دل میں حساب لگایا۔ 52 یا 53 سال وہ بالکل جوان نظر آتے تھے۔ بقول ان کے وہ دل کے مریض بن چکے تھے، مگر وہ ابھی بھی ایک اشارے سے کسی کو بھی درد دل میں مبتلا کر سکتے تھے۔ میں نے ایک زہریلی نگاہ ان پر ڈالی۔ ان کے صرف چند بال سفید ہوئے تھے، چہرے پہ کوئی شکن نہیں تھی۔ میرے ساتھ بیٹھے وہ یقیناً میرے بڑے بھائی لگ رہے ہوں گے، مجھ سے کہیں زیادہ وجیح بڑے بھائی۔ کاشف بھائی آج آپ یہیں رک جائیں پلیز، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ سمن نے التجا کی۔ میں ویسے تو اکثر یہاں آتا جاتا رہتا تھا، مگر رات کو رکنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ مگر سمن کے پیلے پڑے چہرے کو دیکھ کر مجھے ترس آ گیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں امی کو فون کر کے بتا دیتا ہوں۔ سمن مطمئن ہو گئی۔ میرا بستر انکل شہزاد کے کمرے میں لگا دیا گیا۔ میں نے کوفت محسوس تو کی، مگر سارے دن کا تھکا ہوا تھا، اور اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں لیٹتے ہی سو گیا، مگر رات کو اچانک میری آنکھ کھل گئی، جیسے ہوا کا تیز جھونکا میرے چہرے سے ٹکرا گیا ہو۔ ایک عجیب بو محسوس ہو رہی تھی، جیسے کچھ جل رہا ہو۔ پھر ایک آواز کمرے میں گونجنے لگی، چر چر، جیسے کوئی جھولا جھول رہا ہو، زنگ آلود جھولا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی،
مگر میرا جسم جیسے پتھر کا بن گیا تھا۔ جھولے کی آواز تیز ہونے لگی۔ میں نے آنکھیں پوری کھول دیں۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس ملجگی روشنی میں کوئی اندر داخل ہو گیا۔ سفید لباس میں بال آگے ڈالے وہ آہستہ آہستہ انکل شہزاد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرا دل خوف سے پھٹنے لگا۔ وہ انکل کے قدموں میں بیٹھ گئی، ان کے پیر سہلانے لگی۔ انکل نیند میں کسمسانے لگے۔ اس نے آہستہ سے اپنے منہ سے بال ہٹا دیے۔ انکل شہزاد نے ساری زندگی اس کے بھیانک چہرے کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ کہیں زیادہ مکروہ تھی۔ اچانک اس کی سرخ آنکھیں مجھ سے ٹکرائیں۔ میں ڈر سے کانپ رہا تھا۔ وہ مسکرانے لگی، پھر مجھ پر نظریں جمائے ہوئے اس نے اپنی کالی سیاہ زبان نکالی اور انکل کے قدموں پر رکھ